بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو سب کو فہم عطا کرنے والا ہے۔ خان صاحب نے جس طرح سے جلسے میں سارے رازوں کا جو پردہ پاش کیا، یقیناً پی ڈی ایم کو تو اب سکون آ ہی گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے عوام کے دلوں میں جو جگہ بنا لی ہے، جو انہوں نے اور عوام کے دلوں میں جگہ بن چکی ہیں خان صاحب کا، وہ یقیناً پی ڈی ایم والوں کے لیے ایک دردسر بن گیا ہے، کیونکہ خان صاحب نے نہ صرف ان الزامات کا جو خان صاحب پہ لگانے کی کوشش کی گئی ان کا جواب دیا، بلکہ ایک ایسا لیڈر ثابت ہو گئے کہ ایک امت مسلمہ کا ایک ایسا لیڈر ثابت ہو گئے قائد اعظم کے بعد کہ کسی نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک ایسا انسان، ایک ایسا سیدھا سادہ انسان بھی اتنی مسلمانوں کا اتنا اچھا رہنمائی کرے گا، اتنی اچھی سی طرح مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ جب خان صاحب کی حکومت تھی اور گرانے کی سازش کی جا رہی تھی، اسی وقت پہ خان صاحب نے 3 مہینوں میں تقریباً OIC کا 2 دفعہ اجلاس کرایا، وہ بھی پاکستان اسلام آباد میں۔ یقیناً یہ ایک بہترین قدم تھا مسلم امہ کے لیے اور خان صاحب کے لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو یہ بھی بتایا، ہماری امت کو یہ بھی سکھایا، اور خود بھی جیسا کہ خان صاحب نے جیسے میں قائد اعظم کو کوٹ کیا، اس طرح سے خان صاحب نے عوام سے مخاطب ہو کر یہی کہا کہ جب میں قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں اپنے رب سے یہ کہوں گا کہ یا اللہ، میں نے تیری جو لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنی قوم کو، اپنی تمام امت کو میں نے ایک اگر اچھا کام کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی امت کو، میرے جو امت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کو میں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سکھا دیا ہے۔ یہی ہوتی ہیں ایک سچ مسلمان کی حیثیت، ایک کردار ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو اور سیاست دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلے۔ بلکہ اللہ کے دین کی انہوں نے اسی طرح سے اتنی زبردست طریقے سے لوگوں کو پہنچانے کی کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں کہ یقیناً بہت سے جو غیر مسلم ہیں اگر وہ ان تقریروں کو سنیں، ان خان صاحب کے ان خطاب کو سنیں گے تو یقیناً ان کے دل میں بھی اسلام کے لیے ایک جگہ بن جائے گی، کیونکہ خان صاحب نے اتنی زبردست طریقے سے سب کچھ پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور اسی میں ایک لیڈی نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ یہ ہے امت مسلمہ کا لیڈر، سچا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ہمارا لیڈر عمران خان صاحب۔ جب اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو وہی بات انہوں نے بتائی کہ جب میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اپنے اللہ سے یہی کہوں گا کہ میں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے اپنی قوم کو بتا دیا ہے، جس طرح کہ قائد اعظم نے ایک بات کی تھی۔ اور ایک فاروق حبیب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ عمران خان اس ملک میں واحد سٹیٹسمین لیڈر ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر ساری قومیں متحد ہو کر اپنے محبوب لیڈر کی کال پر لبیک کہا ہے۔ جب عمران خان صاحب بات کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں اور سیدھا عوام کا دل جیت لیتے ہیں۔ یعنی یہ 2 طرح کے لیڈر ہوتے ہیں۔ ایک لیڈر وہ ہوتے ہیں جس کو ایک رائٹر ہوتا ہے، اس کا ایک خاص مشیر ہوتا ہے، ان کو تقریر لکھ کے دے دیتا ہے، جیسے کہ میاں شہباز شریف ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہیں، آصف زرداری ہیں، اور اتنے ایسے نواز شریف ہیں، مریم نواز شریف، مریم صفدر جو ہیں، اور ایسی بڑی جو لیڈر ہیں، اس طرح سے اور بھی بڑے لیڈر ہیں، وہ کاغذ پہ لکھ کے وہی باتیں لکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنے ایک سوچ نہیں، اپنی سوچ کے ایک لیول نہیں، وہ اپنے باتوں میں جو ان کے دماغ میں فضولیات ہوتے ہیں ان میں کیا ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں نے اب اس کے بعد کیا بات کرنی ہے۔ لیکن خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جس کو پرچی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر بات دل سے کرتے ہیں، ہر بات دماغ سے کرتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں۔ ان کا ایک نظریہ ہے، ہمیشہ آپ کسی بھی چیز کو توڑ سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو آپ شکست دے سکتے ہیں، لیکن آپ نظریے کو اور سوچ کو آپ شکست نہیں دے سکتے،
کیونکہ جتنے بھی قومی بنے ہیں، جتنے بھی آج تک تاریخ ہے، دنیا کی جتنی بھی تاریخ ہیں، سب کچھ زیر و زبر ہو چکا ہے، لیکن سوچ اور کسی کے جو نظریہ ہیں وہ کبھی زیر و زبر نہیں ہو سکتا. اب کسی کو نظریے کو شکست نہیں دے سکتے. وقتی طور پر شاید وہ تھوڑا سا مفلوج ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے وہ دب جائے، دبانے کی کوشش کی جائے، جو قوتیں ہوتی ہیں ان کو دبانے کی کوشش کرے، لیکن نظریہ ہمیشہ ہی اٹھتا ہے، پھر اٹھتا ہے. ہم اس کو کوئی بھی دبانے کی کوشش کرے تو پھر اٹھ جاتا ہے. یعنی نظریے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کسی کی سوچ کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور خان صاحب ایک نظریے کے، ایک سوچ کا نام ہے، جو اس امت کو، جو اس قوم کو کڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس قوم کو ایک آزاد، حقیقی معنوں میں آزاد قوم کی جو نظریہ ہے اس پر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر یہ ان کی خواہش ہے کہ ہم کسی طرح سے خان صاحب کو جو ہے نیچے لائیں گے، ان کو دبانے کی کوشش کر، لیکن وہ کبھی دبے گا نہیں، کیونکہ وہ ایک نظریے کا، ایک سوچ کا نام ہے. اسی پر عمران خان جو ہے، عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے، جس طرح سے لاہور میں خان صاحب نے جلسہ کیا، یقیناً پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اتنا شاندار، اتنا زبردست جلسہ، اور اتنے خان صاحب کی لمبی تقریر اور عوام کی اتنی پرجوش انداز میں اس تقریر میں اس کو انگیج رکھنے، یقیناً خان صاحب کے لیے بھی ایک خوشی کی بات ہے، اور عوام کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ خان صاحب نے اتنی زبردست طریقے سے جلسہ کرایا. اور عوام کے لیے، عوام کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس طرح سے، خاص طور لاہوریوں کا، پنجاب کا، جنہوں نے اس طرح سے زبردست طریقے سے جلسے میں شرکت کی. اور وہ لکھتے ہیں عمران خان، ان سب کو بھی اٹھا لیا، یعنی جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، آپ ان کو بھی اٹھا لیں، شاید بات بن جائے. تو یہ تو ناممکن ہے اتنے سارے لوگوں کو اٹھانا، ان کو جیل میں بند کرنا، کیونکہ یہ ناممکن ہے. پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے، یا پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے اور خلق خدا کی آواز سنیں. یعنی جس طرح سے لوگوں میں خان صاحب مقبول ہو چکے ہیں، اور جس طرح سے وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، یقیناً یہ پی ڈی ایم والوں کے لیے ایک حیرت کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ وہ تو عوام میں آ نہیں سکتے، اور خان صاحب نے جس طرح سے عوام میں مقبولیت حاصل کی ہے، یقیناً یہ اس کے لیے انتہائی ایک ان کی سیاست ختم ہونے والی ہے. ان کی جو بھی وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ سب دب جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور ایک محیط پیر رضا جو ایک سینئر، ہمارے بڑے سینئر، بڑے دانشور، بڑے ایک اچھے آدمی ہے، اچھے انسان ہے، اور ایک بڑے ہی تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ بندے ہیں، ڈاکٹر محیط پیر رضا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، پوری پاکستان کو ٹی ایل پی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب، اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب تو اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہے تھے، لیکن ٹی ایل پی نے چونکہ اعلان کر دیا کہ ہم 13 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ، اور پنڈی اور اسلام آباد میں ہم بھی جلسہ کریں گے، تو پھر خان صاحب نے ایک اجلاس بلا لیا، اور اس میں خان صاحب نے یہ کہا، یہ مشورہ کیا کہ ہم اگر جلسہ کریں گے تو شاید کوئی تصادم ہو، کوئی خطرہ ہو، تو پھر شاید اس طرح سے جلسہ ہم نہ کر سکے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے، جس طرح ہماری خواہش ہے کہ پوری قوم کو جگائے. لیکن خان صاحب نے یہ بڑی ایک زبردست فیصلہ لے لیا کہ ایک جلسہ جو تھا اسلام آباد سے تبدیل منتقل کر کے لاہور چلی گئی. اس پر محیط پیر رضا نے ایک زبردست ٹویٹ کیا ہے، پوری پاکستان کو ٹی ایل پی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر وہ سازش کر کے عمران خان کو اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ سے لاہور نہ بیچتے تو اسلام آباد کی تاریخ اور سیدھی پلیٹ گراؤنڈ میں اتنا زبردست انسانی اجتماع نہ ہو سکتا. لاہور نے کمال کر دیا، اور ٹی ایل پی کی جینیس کا بہت شکریہ. انہوں نے ٹی ایل پی کا جو جینیس ہے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہوں، یقیناً ان کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے خان صاحب نے جلسہ کیا، یقیناً پاکستان کی تاریخ میں اتنا زبردست جلسہ، میں پیسہ کہہ رہا ہوں، اتنا زبردست جلسہ نہیں ہوا ہوگا، کس نے بھی نہیں کیا ہوگا. تو محیط پیر رضا نے بالکل انتہائی ایک زبردست ٹویٹ کیا ہے، اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. اور جو قرآن پڑھنے کا ایک سلسلہ جو شروع ہو گیا تھا کہ خان صاحب کو قرآن پڑھنے میں یہ پیسے اپنے چرائے ہیں، یہ پیسے چرائے ہیں، آج اس کا بھی بانڈا پھوٹ گیا ہے. آج اس کو بھی جو وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ سب بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ
یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا جو فنڈنگ ہے وہ بھی ہم روک دیں گے، پی ٹی آئی کو جو پیسے ملتے ہیں جس پر وہ پارٹی کڑی ہے، پاکستان کی واحد پارٹی ہے جو فنڈنگ چلاتی ہے، اپنی باقاعدہ ایک سیاسی فنڈنگ کے ذریعے چلتی ہیں اور فنڈنگ کرتے پھر اس پر اپنی پارٹی چلاتی ہیں. تو یہ سازش بھی ہو رہی تھی کہ یہ فنڈنگ بند کر دی جائے اور جو مالی طور پر پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے. لیکن خدا کا کرنا تو پھر عجیب ہی ہوتا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہ اسے کون ٹال سکتا ہے. ایک میاں عباد فاروق پی ٹی آئی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، میرا لیڈر اکیلا 9 جگہوں سے الیکشن لڑ رہا ہے، اس لیے میں نے خان صاحب کو 10 ملین دیے ہیں. ایک جو بندہ ہے میاں عبید فاروق، پتہ نہیں یہ کون ہے، لیکن انہوں نے خان صاحب کو 10 ملین 1 کروڑ روپے عطیہ دی ہوئی ہیں. عطیہ یہ ان کو یہ اب یہ الزام بھی نہیں لگا سکے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے یا یہ فنڈنگ ہے. یہ تو خان صاحب کو انہوں نے ایز اے گفٹ دیا ہوا ہے، ایک چیک دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی الیکشن کمپین بھی چلائے اور اپنی ان کا جو لیڈر ہے ان کی مدد کرے، ان کے ہیلپ کرے جو بھی وہ ان کے اخراجات آتے ہیں. تو لوگوں کو مزید اس کی طرف بھی راغب کیا گیا، جس طرح سے یہ سازش کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے خان صاحب کی نفرت پیدا کریں گے. نفرت کے بجائے لوگوں کے دلوں میں خان صاحب کے لیے محبت اور بڑھ گئی. جو چندے جو عطیات جو فنڈنگ کبھی جو لاکھوں میں ہوتی تھی، جو کبھی ہزاروں میں ہوتی تھی، جو کبھی 100 روپے ہوتی تھی، 500 روپے ہوتی تھی، اب وہ فنڈنگ ملین میں ہونے لگی. ملین فنڈنگ ان کو خان صاحب کو ملنے لگی. تو وہ جو چیز کر رہے تھے وہ بھی آج خاک ملیہ مٹ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. اور خان صاحب کی جو عزت تھی اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا اور خان صاحب کو مزید لوگ پیسے دینے لگے، اور زیادہ پیسے دینے لگے، اور زیادہ پیسے دینے لگے. یہ تو ابھی شروعات ہے، ابھی آگے دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ چند چیزیں تھی جو میں آپ کے سامنے یہ جو ضروری ٹویٹ تھے میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو اپنے اس ولاگ کا خیال رکھیے گا، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے. اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا. خاص طور پر عمران خان صاحب کے اللہ اس کی حفاظت کرے اور ہمارے ایک زبردست لیڈر ہیں. تو اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو اور خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.